بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز با جماعت سے فرار کیوں؟ کلمہ شہادت کے بعد دین اسلام کا سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا ستون قرار دیا ہے۔ اسلام اور کفر، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والا عمل نماز ہی ہے، اور روز قیامت عبادات میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ جیسا کہ کسی فارسی شاعر نے حدیث کے مفہوم کو ایک شعر پر وارد کیا ہے: روز محشر کے جان گدار بود، اولین پرسش نماز بود۔ اسی لیے خوشی ہو یا غمی، تندرستی ہو یا بیماری، حالت جنگ ہو یا حالت امن، سفر ہو یا حضر، رات ہو یا دن، ہر حال میں تمام عاقل بالغ مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ یعنی جب تک جسم کے ساتھ سانس کی ڈور بندھی ہوئی ہے تب تک نماز معاف نہیں۔ برادران اسلام، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک طرح سے ماتم اور غم کا دور ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت نماز کی ادائیگی سے غفلت و سستی برت رہی ہے، اور نماز جیسی اہم عبادت کو ضائع و برباد کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی سستی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ نماز کو بالکل ترک کر چکے ہیں، اور کچھ مسلمان کہلانے والے صرف جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں اور دیگر 5 وقتہ نمازوں سے اپنے آپ کو سبکدوش کر چکے ہیں۔ نیز ایک طبقہ ایسا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت کے بغیر، حالانکہ علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق ہر اس شخص پر جو قادر ہو اور اذان کی آواز سنتا ہو مسجد میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جو شخص اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نماز با جماعت کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، الا یہ کہ عذر ہو، اور عذر سے مراد حدیث اور اقوال سلف صالحین کے مطابق خوف اور بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل صحابہ اکرام نے کس طرح کی ہے، اس کا ایک نمونہ صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں: بلا شبہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ نماز با جماعت سے پیچھے صرف منافق ہی رہتا تھا، جس کا نفاق سب کو معلوم ہو، کیونکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم لوگوں میں سے کسی آدمی کو نماز با جماعت کے لیے لایا جاتا تھا اور اس کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے ہوتا تھا، پھر اس کو لا کر صف میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔